اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 219 چل رہی تھی نا، تو 220 کی حصہ پہلا حصہ ہے فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں۔ یہ اصل میں اس کا حصہ جو ہے نا وہ پچھلی آیت سے تھا، جو میں پچھلی ویڈیو میں بتانا مس ہو گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرو، تو کہہ دو کہ جو اضافی ہے، ضروریات زندگی سے اضافی جو بھی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم لوگ، شاید کہ تم لوگ، تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تم غور و فکر کر لو دنیا میں اور آخرت میں، کہ دنیا میں کیا فائدے ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں، قل، کہہ دو، اصلاح کرنا، لہم، ان کی، خیر، وہ بہتر ہے، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تُخَالِطُوهُم، تم ملا لوگے، اکٹھا کر لوگے، یعنی کاروبار یکجا کر لینا ہوتا ہے نا، وہ مفہوم آتا ہے۔ فا کا مطلب پس، اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر تم کاروبار ملا لوگے یا اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، مفسد کون ہے، فساد مچانے والا کون ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے تم میں سے فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ ولو شاء اللہ، وا کا مطلب اور، لو، اگر، شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم، تو ضرور تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اگر اس کا انت کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں ڈالنا، لأعنتکم، تو ضرور تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ اصل میں قرآن پاک میں یتیموں کے بہت اہتمام سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا مال کا تھوڑا سا حصہ کھانا بھی یوں ہے کہ جیسے آپ نے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرے ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی طرح اگلی کئی آیات ایسی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انتہائی مہربانی اور انتہائی غور و فکر، ان کا مال تمہارے مال میں مکس نہ ہو، اس طرح یعنی کئی نا غور و فکر کرنے والی اور کئی باریک بین ہدایات دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں جو بھی یتیموں کی پرورش کرتا تھا تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم ان کے مال میں نہ کھا لیں، مال مکس نہ ہو جائے، اور ہم غلطی سے نہ کھا لیں، اور قرآن پاک کے مطابق آگ کے انگارے پیٹ میں نہ بھر لیں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے اپنا کاروبار سنبھالنا، اپنی جائیداد، یہ جو بھی اپنا سسٹم ہوتا تھا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کا، کیونکہ یتیم کا باپ تو جو مطلب مر چکا ہوتا تھا، تو وہ اس کا جو، وہ بھی یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو، جس کا والد فوت ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو، ظاہر بلوغت تک نہیں پہنچتا تھا، تو اس کے کاروبار وغیرہ کوئی اس کے رشتہ دار سنبھالتا تھا، تو دونوں کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ تو انہیں یہ تھا کہ بھی اگر ہم اپنے کاروبار اور اس کے کاروبار کو مکس کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں۔ تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کی اصلاح کر دو، مقصد یہ ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ وہ ہے کہ اگر تم اپنا مکس بھی کر لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہو، اصلاح، مقصد اصلاح ہو، اس کی بھلائی ہو، کہ بھی وہ چونکہ اپنا مال جو ہے ضائع کر دے گا، نقصان ہو جائے گا اسے، وہ ابھی کم عمر کا ہے، اس کے اندر اب عقل نہیں ہے ابھی، تو وہ نقصان کر سکتا ہے اپنا، تو اپنے ساتھ ملا لو جو بھی، لیکن اصلاح کر دو۔ اللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے فساد مچانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ واقعی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن بہت سے فسادی لوگ اس چکر میں کہ ہم مطلب اللہ نے تو حکم دے دیا نا کہ اب تمہارے بھائی ہیں تو مکس کر سکتے ہو، یہ وہ اصل نیت ان کی ہوتی ہے مال ہڑپ کرنے کی، اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے تم میں سے فسادی کون ہے اور تم میں سے اصلاح کرنے والا کون ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ تمہیں چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی شریعت کے احکام جو پہلے دیے گئے تھے اگر وہ تمہیں وہی رہنے دیتا تو وہ مشکل میں پڑ سکتے تھے، اس لیے تمہارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، غالب، حکمت والا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔